مما، میں عنایت سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، پلیز آپ مجھے فورس نہ کریں، میں نہیں کر سکتا اس سے شادی مما۔ وہ جو پورے خاندان میں اپنی ذہانت، سنجیدگی اور نفیس مزاجی کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اس وقت اپنی ماں کے سامنے کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح کھڑا تھا۔ بیٹا، تمہیں یہ شادی کرنی ہی پڑے گی، بیگم ثریا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ان کے لہجے میں ممتا کی نرمی سے زیادہ ایک اٹل فیصلے کی سختی تھی۔ کیا کمی ہے عنایت میں؟ اتنی اچھی شریف بچی ہے، اپنے گھر کی ہے۔ انہوں نے زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، جسے زاویار نے تلخی سے پیچھے ہٹا دیا۔ مما، وہ جھلی ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ زاویار کا لہجہ پھٹ پڑا۔ کون سے زمانے میں جی رہی ہے وہ؟ نہ کوئی ڈھنگ کا اٹھنا بیٹھنا، نہ بات کرنے کا سلیقہ، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی اس لڑکی کے نام کر دوں؟ بیگم ثریا نے زاویار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی لچک باقی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے پلو کو مضبوطی سے تھاما۔ اگر تم نے یہ شادی نہ کی زاویار، تو یاد رکھنا، میری مرے ہوئے باپ کی قبر کی قسم اور اپنے دودھ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، تڑپتے دیکھو گے اپنی ماں کو۔ اسی وقت اسی جگہ اپنی جان دے دوں گی میں، اور میرے جنازے کو کندھا دینے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ زاویار کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیگم ثریا اپنی ضد کی کتنی پکی ہیں۔ یہ محض ایک دھمکی نہیں تھی، ایک جذباتی پھانسی کا پھندا تھا جو اس کے گلے میں فٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ غصے، بے بسی اور سسکتی ہوئی انا نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ ٹھیک ہے مما، اس نے لرزتے ہوئے چبا چبا کر کہا، میں اس سے شادی کر لوں گا، لیکن یاد رکھنا، میں اس کو وہ پیار نہیں دے پاؤں گا جو آپ چاہتی ہیں، کبھی بھی نہیں۔ بیگم ثریا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا اور زاویار کے گال کو چھوا۔ بیٹا، پیار کی جگہ وہ خود بنا لے گی۔ میرا پتر، تو مان گیا نا، یہی کافی ہے۔ مما، میں مانا نہیں ہوں، زبردستی منایا گیا ہوں۔ زاویار نے سرد اور سپاٹ لہجے میں اپنی ماں کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹایا اور پیچھے مڑ گیا۔ بیگم ثریا نے اس کے تلخ لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے تالیاں بجائیں اور خوشی سے بولی، چل پتر، شادی دی تیاری کر ہن۔ مسجد کا صحن سفید سنگ مرمر سے چمک رہا تھا، جہاں گلاب اور موتیے کے ہاروں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن زاویار کے لیے فضا کسی مقتل سے کم نہیں تھی۔ وہ سفید کلف لگے کرتے اور شال میں ملبوس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا تھا۔ کیا آپ کو عنایت بنت عثمان اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ مولوی صاحب کی آواز زاویار کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بند آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا، جو دور کھڑی خوشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں زور سے بھینچی کہ ناخن ہتھیلی میں چبھ گئے۔ قبول ہے، اس نے اتنی دھیمی اور بھاری آواز میں کہا کہ جیسے اپنی ہی روح کا جنازہ پڑھ رہا ہو۔ 3 بار یہ لفظ کہنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تو زاویار کے دل سے کوئی دعا نہ نکلی، صرف ایک گہری کڑوی خاموش ابھری۔ دوسری طرف گھر کے اندرونی دالان میں سرخ عروسی جوڑے میں لپٹی عنایت بیٹھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ اتنا نیچے تھا کہ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے کے کنارے کو مروڑ رہی تھی۔ جب اس سے اجازت لی گئی تو اس نے دھیمی معصومانہ مگر لرزتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ وہ نادان تھی، جھلی تھی، لیکن اتنی بے حس نہیں تھی کہ زاویار کی بے رخی کو محسوس نہ کر سکے۔ وہ اسے دل سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سچائی اس کے معصوم دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ عنایت، جو بیڈ کے بالکل درمیان میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا باہر تک آواز جا رہی ہوگی۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اور شال اتار کر صوفے پر پھینک دی۔ کمرے میں پھیلی گلاب کے پھولوں اور تیز پرفیوم کی خوشبو سے مزید زہر لگ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر بیڈ پر بیٹھی اس سرخ گٹھری کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کی وہ بلیک میلنگ اور اپنے خوابوں کا خون ہونا یاد آیا۔ غصے کی ایک تیز لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ شرافت سے اٹھو اور جا کر صوفے پر سو، بیڈ پر میں سوؤں گا، زاویار نے غصے سے کہا تو دلہن بنی عنایت منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ زاویار بھائی، میں آپ کی دلہن ہوں، آپ مجھ پر غصہ نہیں کر سکتے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑی ہوئی تو زاویار نے اسے بھوے اچکاتے ہوئے دیکھا۔ اسے اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا۔ کہاں وہ خاندان کا سب سے ذہین لڑکا تھا، اور صرف اس کی ماں کی بلیک میلنگ کی وجہ سے اس کے نصیب میں خاندان کی سب سے احمق لڑکی آئی تھی۔ پہلے خود ڈیسائیڈ کر لو، بھائی ہوں یا شوہر۔
نخوت سے کہتا وہ ڈریسنگ روم کی طرف واپس آتے ہی ماتھے پر بل پڑے تھے کہ وہ پھٹ کر اس کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ عنایا! وہ دانت پیستے ہوئے اس کی طرف بڑھا، جہاں وہ کچھ پل پہلے صوفے پر جانے کے بجائے زاویار کو چیلنج کرتی ہوئی دوبارہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ عنایا نے تکیے کو مضبوطی سے باہوں میں جکڑتے ہوئے ہچکچا کر پوچھا۔ اس کی آواز میں خوف تو تھا مگر ضدی پن اس سے کہیں زیادہ نمایاں تھا۔ زاویار کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کر اس نے ایک بار نگاہیں چرائیں، لیکن پھر خود کو سنبھال کر کمبل اوپر تک تان لیا۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ صوفے پر جاؤ، یہ میرا بیڈ ہے، زاویار نے غصے سے پھٹتے ہوئے دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا، تاکہ باہر کسی تک آواز نہ جائے۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میں دلہن ہوں اور دلہنیں بیڈ پر ہی سوتی ہیں۔ اب آپ شور مچانا بند کریں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ عنایا نے معصومانہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور رخ دوسری طرف کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر تک وہ اسے غصے سے گھورتا رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس احمق لڑکی سے بحث کرنا اپنے دماغ کا دہی کرنے کے برابر تھا۔ صوفہ اس کے قد کے لحاظ سے چھوٹا تھا، مگر اس نے اپنے پیر سمیٹے اور اسی بوجھل پن کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں، جہاں رات بھر اسے سکون کی ایک سسکتی ہوئی لہر بھی نصیب نہ ہوئی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کمرے میں پھیلی تو عنایا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ زاویار سے پہلے اٹھ چکی تھی۔ اس نے صوفے پر سوئے ہوئے زاویار کو دیکھا۔ عنایا نے گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اتری۔ ابھی وہ واش روم جانے ہی لگی تھی کہ اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھا زاویار کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ اس کی اسکرین پر کوئی نام نہیں تھا بلکہ صرف پرسنل نمبر لکھا چمک رہا تھا۔ عنایا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے فون کو دیکھا، پھر صوفے پر سوئے زاویار کو۔ صبح کے اس پہر کسی کا اس طرح چھپے ہوئے نمبر سے کال کرنا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ اور پرسنل نمبر کیوں لکھا ہے؟ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ چپ رہی اور خاموشی سے تولیہ اٹھا کر واش روم چلی گئی۔ جب وہ نہا کر اپنے بال سکھاتی ہوئی باہر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ زاویار صوفے پر نہیں تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ اتنی جلدی وہ کہاں چلا گیا۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، اس کا فون بھی غائب تھا اور وہ خود بھی بغیر بتائے کہیں باہر جا چکا تھا۔ اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو سمیٹتی ہوئی عنایا نے دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ سیدھی اپنی ساس بیگم ثریا کے کمرے کی طرف گئی تاکہ انہیں سلام کر سکے۔ السلام علیکم امی جی، عنایا نے نرمی سے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ بیگم ثریا جو تسبیح پڑھ رہی تھیں، انہوں نے مسکرا کر عنایا کو دیکھا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے عنایا کے چہرے پر پھیلی ہلکی سی اداسی کو بھانپ لیا تھا جو وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میری بچی بیٹھ یہاں۔ انہوں نے عنایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پتر، تو پریشان نہ ہو، میں جانتی ہوں زاویار کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑا نکچڑا رہا ہے شروع سے، اپنی دھن کا پکا ہے، لیکن تو دل چھوٹا نہ کر، وہ بہت اچھا بچہ ہے، وقت کے ساتھ سب سمجھ جائے گا۔ عنایا نے بیگم ثریا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھا۔ اس نے ایک مان بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی بات نہیں امی جی، میں بالکل پریشان نہیں ہوں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی ان کو یہ احساس دلانے کی کہ میں ان کی بیوی ہوں، کوئی پرائی نہیں ہوں، بس آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بیگم ثریا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ اس گفتگو نے عنایا کو ایک نئی امید دے دی تھی، لیکن آنے والا وقت اتنا آسان نہیں تھا۔ پورا دن گزر گیا۔ عنایا بار بار لاؤنج کے چکر کاٹتی، گھڑی دیکھتی اور زاویار کا انتظار کرتی۔ دوپہر گزری، شام ہوئی، پھر رات کے اندھیرے نے ہر طرف ڈیرے ڈال دیے، لیکن زاویار کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے زاویار کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن فون مسلسل مصروفیہ بن جا رہا تھا۔ انتظار کی یہ گھڑیاں عنایا کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھیں۔ وہ صوفے پر بیٹھی بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی، یہاں تک کہ رات کے 3 بج گئے۔ اچانک مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ عنایا یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے شکن آلود تھے اور چہرے پر شدید تھکن اور بیزاری کے سائے تھے۔ عنایا اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر سیدھی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں تھے سارا دن؟ اس نے شکوے اور دکھ سے بھری آواز میں پوچھا۔ زاویار، آج ہماری شادی کا پہلا دن تھا، ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے تھا، باتیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ مجھے ایٹ لیسٹ جاننے کی کوشش تو کریں، کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ گھر آنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ زاویار جو پہلے ہی کسی اندرونی دباؤ اور غصے سے ابل رہا تھا، عنایا کے ان سوالات پر اپنا آپا کھو بیٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے عنایا کا بازو پکڑا اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔
اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عنایہ کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکلی۔ میری پرسنل لائف سے دور ہی رہو تو تمہارے لیے اچھا ہے، زاویار نے عنایہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا چبا کر کہا۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور اس کی آواز میں جھلاہٹ کی انتہا تھی۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے مجھ سے یہ سب پوچھنے کا؟ یہ شادی صرف میری ماں کی ضد تھی، میری کوئی خوشی شامل نہیں اس میں، تو بہتر یہی ہے کہ اپنی حد میں رہو۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے انہیں بہنے سے روکا۔ وہ دیوار سی لگی اس کے اتنے قریب کھڑی اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر رہی تھی، مگر اس کے دل کو زاویار کے الفاظ چھلنی کر رہے تھے۔ آپ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر یہ شادی آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے آپ پر؟ زاویار نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی لمحے اس کی جیب میں رکھا فون زور سے بجنے لگا۔ زاویار نے جھٹکے سے عنایہ کو چھوڑا اور جیب سے فون نکالا۔ عنایہ کی نظر اسکرین پر پڑی۔ یہ وہی پرسنل نمبر تھا جس سے صبح کال آئی تھی۔ فون کی اسکرین پر چمکتے اس نمبر کو دیکھ کر زاویار کے چہرے کے تاثرات یک دم بدل گئے۔ غصے کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی اور اجنت نے لے لی۔ اس نے عنایہ کی طرف ایک آخری سرد اور انتباہی نظر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو کہ اپنی زبان بند رکھو۔ وہ عنایہ کو وہیں دیوار کے سہارے سوالوں اور آنسوؤں کے درمیان اکیلا چھوڑ کر کال اٹینڈ کرتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور گھر سے دوبارہ باہر چلا گیا۔ آپ آج پھر گھر لیٹ آئے؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں آپ سارا دن اور رات؟ عنایہ کی آواز میں اس بار صرف شکوہ نہیں تھا، بلکہ تھکن اور شدید ذہنی اذیت کی جھلک تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب زاویار نے گھر میں قدم رکھا تو عنایہ ضبط کے تمام بندھن توڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زاویار نے ایک لمحے کے لیے رک کر عنایہ کو دیکھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا اپنا کوٹ صوفے کی پشت پر پھینک کر سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ عنایہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ ہارے ہوئے قدموں سے صوفے کی طرف بڑھی اور بیٹھنے لگی تھی کہ اس کی نظر زاویار کے کوٹ پر پڑی۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی انگلیاں کسی کاغذ اور ایک دھاتی چیز سے ٹکرائیں۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کی ہتھیلی پر ہاسپٹل کی ایک پرانی مڑی تری پرچی اور ایک عجیب سے ڈیزائن کی پر اسرار چابی رکھی تھی۔ عنایہ نے جلدی سے اس پرچی کو کھولا۔ وہ کسی پرائیویٹ سائیکیاٹرک ہاسپٹل کی پرچی تھی، جس پر ڈاکٹر کی لکھائی میں کچھ ادویات کے نام درج تھے، لیکن سب سے نیچے جلی حروف میں ایک لڑکی کا نام لکھا تھا، رملہ۔ رملہ؟ یہ کون تھی؟ اور زاویار ایک ذہنی امراض کے ہاسپٹل کی پرچی اور یہ چابی اپنے پاس چھپا کر کیوں گھوم رہا تھا؟ اس کا شک گہرا ہو گیا۔ اگلے دن عنایہ کا ذہن اسی الجھن میں الجھتا رہا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس چابی کو گھور رہی تھی کہ اس کے فون پر گھنٹی بجی۔ اس کی یونیورسٹی کی بیسٹ فرینڈ مریم اور صبا کا گروپ کال تھا۔ عنایہ نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے لہجے کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور کال اٹھا لی۔ ہیلو، ہماری نئی نویلی دلہن کیسی ہے؟ مریم کی چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ شادی کے بعد تو ہمیں بالکل ہی بھول گئی ہے عنایہ۔ ہاں یار، نہ کوئی میسج نہ کوئی خیر خبر۔ جیجو نے لگتا ہے تمہیں دنیا سے ہی کاٹ دیا ہے، صبا نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ دوستوں کی یہ معصومانہ باتیں عنایہ کے دل پر چھری کی طرح چلی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس کا شوہر اس سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے مریم کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ عنایہ، سب ٹھیک ہے نا یار؟ تیری آواز اتنی بجھی ہوئی کیوں ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس وہ شادی کی تھکن ہے اور کچھ نہیں۔ تم لوگ سناؤ۔ وہ اپنے دل کا حال ان سے نہیں کہہ سکی، کیونکہ وہ اپنی محبت اور اپنی ذات کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی بات ختم کی اور کال کاٹ دی، مگر اس کا دل اندر سے بری طرح رو رہا تھا۔ اسی رات جب زاویار گھر سے باہر تھا، بیگم ثریا اپنے کمرے میں بیٹھی جائے نماز پر جھکی ہوئی تھیں۔ عنایہ ان کے لیے دودھ کا گلاس لے کر اندر آئی۔ بیگم ثریا نے اپنی تسبیح مکمل کی اور عنایہ کو دیکھا جو گمسم سی کھڑی تھی۔ پتر، بیگم ثریا نے عنایہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ان کا لہجہ بہت بوجھل اور پشیمانی سے بھرا تھا۔ میں جانتی ہوں زاویار تجھے تکلیف دے رہا ہے، لیکن میری ایک بات مان لے۔ انہوں نے عنایہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ انسان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ زاویار کا یہ غصہ، یہ بے رخی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو بس حوصلہ رکھ، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ عنایہ نے تڑپ کر اپنی ساس کو دیکھا۔
بیگم ثریا سمجھ رہی تھی کہ وہ عنایہ کو زاویار کے سخت رویے کو بھلانے کا کہہ رہی ہیں، لیکن عنایہ کے ذہن میں اس وقت صرف وہ ہاسپٹل کی پرچی، وہ چابی اور وہ نام رملہ گھوم رہا تھا۔ عنایہ نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں کے گرد حلقے گہرے ہو رہے تھے اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ آج جب زاویار ہمیشہ کی طرح بنا کچھ کہے بیزار نظروں سے اسے دیکھتا ہوا لاؤنج سے نکلا تو عنایہ نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے جلدی سے کالی چادر اوڑھی، اپنا نقاب درست کیا اور دل میں ایک انجانے خوف کو چھپائے خاموشی سے اس کے پیچھے نکل گئی۔ باہر تیز دھوپ تھی، لیکن عنایہ کا وجود اندر سے ٹھٹر رہا تھا۔ زاویار اپنی گاڑی میں بیٹھا تو عنایہ نے بغیر وقت ضائع کیے ایک ٹیکسی والے کو روکا۔ بھیا، وہ جو سفید گاڑی جا رہی ہے نا، بس اس کے پیچھے رکھنی ہے آپ نے، دور رکھیے گا، اسے پتہ نہ چلے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ٹیکسی والے خاموشی سے گاڑی کے پیچھے چل پڑا۔ راستہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ شہر کی بڑی چمکتی ہوئی سڑکیں پیچھے چھوٹ رہی تھیں اور اب گاڑی ایک ایسے پرانے دور افتادہ علاقے کی طرف مڑ چکی تھی جہاں ویرانی کا راج تھا۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور آس پاس پرانے مٹیالے مکانات تھے۔ زاویار یہاں کیوں آئے گا؟ وہ تو اتنے ہائی کلاس ماحول کا عادی ہے۔ گاڑی ایک خستہ حال پرانے ہسپتال نما پرائیویٹ کلینک کے سامنے جا کر رکی، جس کی دیواروں سے پینٹ اکھڑ چکا تھا۔ زاویار اترا اور چاروں طرف ایک مشکوک نظر ڈال کر تیزی سے اندر چلا گیا۔ عنایہ نے ٹیکسی والے کو پیسے دیے اور نقاب کو تھوڑا اور آگے کرتے ہوئے دبے قدموں اس کے پیچھے کلینک کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ جگہ کسی پاگل خانے یا شدید ذہنی مریضوں کی پناہ گاہ جیسی تھی۔ وہ زاویار کو ڈھونڈتی ہوئی ایک لمبی اندھیری راہداری میں پہنچی۔ دور ایک کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا، جہاں سے دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ عنایہ کے قدم بھاری ہو گئے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی دراڑ سے اندر جھانکا اور جو کچھ اس نے دیکھا اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک گئی۔ اس کا سانس سینے میں ہی منجمد ہو گیا۔ کمرے کے درمیان میں ایک ویل چیئر پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ بالکل سفید اور بے جان تھا اور وہ خالی نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور زاویار، وہ مغرور سخت دل زاویار جو عنایہ کو سیدھے منہ جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اس وقت اس لڑکی کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے بے جان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کا سر اس لڑکی کی گود میں تھا جہاں وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اس کے شانے بری طرح ہچکیوں سے ہل رہے تھے۔ رملہ، مجھے معاف کر دو، میں بہت کمزور نکلا۔ زاویار کی رندی ہوئی ٹوٹی ہوئی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ میں نے مما سے بہت لڑائی کی رملہ، میں نے انہیں کہا کہ میری روح تمہارے پاس ہے، میں کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے مجھے اس معصوم لڑکی سے باندھ دیا جس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ میں روز ایک گناہ کر رہا ہوں رملہ۔ میں عنایہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے پچھتاوا کھا جاتا ہے، اور جب تمہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ عنایہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کی چیخ باہر نہ نکلے۔ آنسو سیلاب کی طرح اس کے نقاب کو بھگو رہے تھے۔ زاویار روتے ہوئے رملہ کا ہاتھ چوم رہا تھا، لیکن رملہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ زاویار نے تڑپ کر کہا، میری ماں کا وہ ایک حادثہ، ان کی وہ ایک غلطی تمہاری یہ حالت کر گئی، اور میں یہاں ان کے گناہ کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں عنایہ کو کبھی وہ پیار نہیں دے پاؤں گا کیونکہ وہ جگہ صرف تمہاری ہے۔ کفارہ، گناہ، ماضی کی محبت۔ اب اسے سمجھ آیا کہ زاویار اس سے نفرت کیوں کرتا تھا۔ وہ زاویار کی ٹائپ کی لڑکی نہیں تھی، کیونکہ زاویار کا دل تو اس ویل چیئر پر بیٹھی لڑکی کے پاس گروی تھا۔ عنایہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور دل میں ایک ایسا گہرا ہیوی درد اٹھا تھا جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر روتے ہوئے زاویار کو دیکھا، پھر اس بے جان رملہ کو۔ وہ مزید وہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی پاگلوں کی طرح اس کلینک سے باہر کی طرف بھاگی۔ کلینک سے لے کر گھر تک کا راستہ عنایہ نے کیسے طے کیا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو دروازہ کھلا۔ زاویار اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی بوجھل پن تھا، مگر جیسے ہی اس نے عنایہ کو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھا اس کے قدم رک گئے۔ عنایہ نے چادر نہیں اتاری تھی، اس کا نقاب الٹا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ تم باہر گئی تھی؟ زاویار نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سرد تھا۔
عنایہ نے بغیر کچھ کہے اپنی مٹھی کھولی۔ اس کی ہتھیلی پر وہ پر اسرار چابی اور ہاسپٹل کی پرچی رکھی تھی۔ زاویار کی نظر جیسی ان چیزوں پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ یک دم اڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں شرمندگی کی جگہ ایک وحشیانہ غصہ اتر آیا۔ تم نے میرا پیچھا کیا؟ وہ شیر کی طرح گرجتے ہوئے عنایہ کے بالکل قریب آیا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو دبوچا۔ کس نے حق دیا تھا تمہیں میرے پیچھے آنے کا؟ بولو۔ عنایہ نے درد کے باوجود اپنا بازو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ حق؟ میں تو وہاں صرف یہ دیکھنے گئی تھی کہ میرا شوہر روز رات کو 3 بجے کس دنیا میں جاتا ہے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ آپ کی تو دنیا ہی کوئی اور ہے۔ زبان بند کرو اپنی۔ زاویار نے اسے جھٹکا دیا، جس سے عنایہ بیڈ کے کونے سے جا ٹکرائی۔ ہاں، میں گیا تھا وہاں، اور سنو تم، رملہ میری محبت تھی، میری منگیتر تھی، وہ میری سب کچھ تھی۔ میری ماں نے ایک حادثے میں اس کی یہ حالت کر دی، اور میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ اور میں؟ عنایہ نے چبا چبا کر پوچھا۔ اس کی آواز میں صدیوں کا درد تھا۔ میرا کیا قصور ہے اس سب میں؟ اگر وہ آپ کی محبت تھی تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیوں میری زندگی کو اس مقتل میں جھونکا؟ کیونکہ تم ایک بوجھ ہو۔ زاویار کا یہ لفظ عنایہ کے دل پر گولی کی طرح لگا۔ تم صرف ایک بوجھ ہو جو میری ماں نے اپنی ضد اور بلیک میلنگ کے ذریعے میرے گلے میں ڈالا ہے۔ میں نے تم سے پہلے دن کہا تھا کہ میں تمہیں کبھی پیار نہیں دے پاؤں گا، میں تمہیں کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا عنایہ، کیونکہ میرا دل، میری روح، میری سوچیں سب اس لڑکی کے پاس گروی ہیں۔ تمہارے لیے میرے دل میں نہ کبھی کوئی جگہ تھی، نہ ہے، اور نہ کبھی ہوگی۔ عنایہ نے زاویار کو دیکھا، وہی زاویار جس کے لیے وہ روز بنتی سنورتی تھی، جس کا وہ رات بھر جاگ کر انتظار کرتی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے اس کی پوری ذات کو رد کر رہا تھا۔ اس کے اندر کی وہ نادان، جھلی اور معصوم لڑکی ایک ہی جھٹکے میں مر گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا شدید درد محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے چہرے پر اب کوئی التجا نہیں تھی، صرف ایک گہری خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ رات کے 3:30 بجے جب زاویار نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ہمیشہ کی طرح پورے کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور لائٹ کا سوئچ آن کیا۔ وہ ذہنی طور پر تیار تھا کہ عنایہ ہمیشہ کی طرح صوفے پر تکیہ باہوں میں جکڑے بیٹھی ہوگی یا بیڈ پر چادر تانے سو رہی ہوگی۔ وہ تیار تھا اس کے سوالوں کے لیے، اس کے شکووں کے لیے، اور اس جھلی طبیعت کے لیے جس سے وہ چڑھتا تھا۔ لیکن کمرے پر ایک عجیب، سرد اور بھیانک خاموشی طاری تھی۔ بیڈ بالکل صاف تھا، چادر پر ایک شکن بھی نہیں تھی، صوفہ خالی پڑا تھا۔ زاویار کی نظریں پورے کمرے میں گھومیں، مگر عنایہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے گھبرا کر واش روم کا دروازہ دیکھا، وہ بھی کھلا ہوا تھا اور اندر اندھیرا تھا۔ عنایہ، اس نے دھیمی آواز میں پکارا، مگر جواب میں اس کی اپنی ہی آواز گونج کر واپس آ گئی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ بیڈ کے بالکل درمیان میں عنایہ کے وہ بھاری سونے کے کڑے، اس کے ماتھے کا ٹیکا اور وہ سرخ روسی جوڑا جو اس نے شادی کے دن پہنا تھا، انتہائی سلیقے سے سجا کر رکھا ہوا تھا، اور ان سب کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا۔ زاویار نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کاغذ کو اٹھایا۔ قلم کی گہری سیاہی سے صرف ایک لائن لکھی تھی: میں تمہاری زندگی کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں، اب تم آزاد ہو۔ زاویار نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ چلو اچھا ہوا خود ہی چلی گئی۔ جلی کٹی باتیں سننے اور روز کے تماشے سے جان تو چھوٹی۔ اب میں سکون سے رملہ کا خیال رکھ سکوں گا، بغیر کسی جرم کے احساس کے۔ اس نے وہ کاغذ وہیں پھینکا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ آج اسے بہت گہری اور پرسکون نیند آئے گی، کیونکہ وہ اس بوجھ سے آزاد ہو چکا تھا جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا عذاب سمجھتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، کمرے کی وہ خاموشی اس کے کانوں میں سائیں سائیں کرنے لگی۔ وہ جتنا سونے کی کوشش کرتا، عنایہ کے وہ آخری الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگتے۔ آپ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ پہلی ہی رات اسے ایک خاموش قید خانے کی طرح نگلنے لگی تھی۔ سحر کا وقت تھا جب عنایہ اپنے میکے کے دروازے پر کھڑی تھی، چہرہ بالکل اسپاٹ، آنکھیں سوجی ہوئی مگر خشک۔ جب اس کے بڑے بھائی نے دروازہ کھولا تو وہ عنایہ کو اس وقت اکیلے اور ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ عنایہ، تو اس وقت یہاں؟ خیر تو ہے؟ زاویار کہاں ہے؟ بھائی نے پریشانی میں سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔
عنایہ نے بغیر کسی جذبے کے مری ہوئی آواز میں کہا، بھائی مجھے اندر آنے دیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں لاؤنج میں اس کا بھائی اور بھابھی اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ بھابھی کے چہرے پر ہمدردی سے زیادہ تجسس اور طعنے کا رنگ نمایاں تھا۔ عنایہ، ابھی شادی کو چند ہی دن ہوئے ہیں اور تو اپنا بیگ اٹھا کر یہاں آ گئی؟ بھابھی نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ خاندان والے باتیں کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لڑکیوں کو سسرال میں تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ زاویار اتنا کماؤ شریف لڑکا ہے، کوئی بھی مسئلہ تھا تو وہیں بیٹھ کر حل کرتی، یوں گھر چھوڑ کر آنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عنایہ نے چائے کے کپ کو دیکھا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس نے بھابھی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی معصومیت اور بچپنا نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا پتھرایا ہوا سکوت تھا۔ بھابھی، جہاں صرف مسئلہ ہو وہاں صبر کیا جاتا ہے، عنایہ نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، ہر لفظ جیسے اس کے دل کو چھلنی کر کے نکل رہا ہو۔ لیکن جہاں آپ کی پوری ذات ہی ایک بوجھ بن جائے، جہاں آپ کے ہونے سے کسی دوسرے کی روح تڑپنے لگے، وہاں سے خاموشی سے نکل آنا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہوتی ہے۔ میں کسی پر بوجھ بن کر جینا نہیں چاہتی، نہ وہاں اور نہ یہاں۔ لیکن عنایہ، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی نے پریشانی سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ ہماری عزت کا تو سوچنا ہوتا۔ لوگوں کی فکر تو تب کی جاتی ہے نا بھائی، جب انسان اندر سے زندہ ہو۔ عنایہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ اس کے بھائی اور بھابھی دنگ رہ گئے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور پلیز مجھ سے اس بارے میں اب کوئی بات نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ وہ اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ عنایہ جو کبھی پورے گھر کو اپنے کہکہوں سے سر پر اٹھائے رکھتی تھی، اب اس کمرے کے کونے میں زندہ لاش کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے کہیں کھو چکی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ زاویار نے ان 3 دنوں میں ایک بار بھی عنایہ کو فون کرنے یا اس کی خیر خبر لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے دوبارہ اسی پرائیویٹ کلینک پہنچا جہاں رملہ داخل تھی۔ وہ رملہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کلینک کے بوڑھے چیف ڈاکٹر، جو زاویار کے خاندانی واقف کار بھی تھے، نے اسے اپنے کیبن میں بلا لیا۔ آؤ زاویار، بیٹھو۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ان کے سامنے ایک پرانی فائل اور ایک چھوٹی سی ڈائری رکھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، رملہ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا کوئی امپروومنٹ ہے؟ زاویار نے فکر مندی سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ دیر زاویار کے چہرے کو دیکھا، پھر بوجھل آواز میں بولے، زاویار، میں پچھلے کئی سالوں سے تمہارا یہ جنون، یہ پچھتاوا دیکھ رہا ہوں۔ تم روز یہاں آتے ہو، اس لڑکی کے سامنے روتے ہو اور اپنی زندگی کو ایک ایسے گناہ کا کفارہ بنا رہے ہو جو تم نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ زاویار نے تڑپ کر پوچھا۔ میری ماں کے اس کار حادثے کی وجہ سے ہی تو رملہ کا یہ حال ہوا تھا۔ اگر میری ماما اس دن گاڑی تیز نہ چلاتی تو رملہ کی یہ حالت نہ ہوتی، وہ ذہنی مریضہ نہ بنتی۔ یہ جھوٹ ہے زاویار، ڈاکٹر صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہ لفظ زاویار کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجا۔ کیا مطلب؟ زاویار کا سانس جیسے رک گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ پرانی ڈائری زاویار کے سامنے سرکا دی۔ یہ رملہ کی اپنی ڈائری ہے جو اس کی ماں نے اس حادثے سے پہلے مجھے دی تھی تاکہ میں اس کے کیس کو سمجھ سکوں۔ زاویار، رملہ اس حادثے سے بہت پہلے جب وہ تمہاری منگیتر تھی، وہ کسی اور لڑکے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ لڑکا اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کے صدمے میں وہ اس حادثے سے پہلے ہی ذہنی توازن کھو چکی تھی اور ادویات پر تھی۔ تمہاری ماں کے حادثے میں اسے صرف چند ظاہری چوٹیں آئی تھیں، اس کا ذہنی توازن اس حادثے کی وجہ سے خراب نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر کہا، تمہاری ماں بیگم ثریا یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، لیکن وہ رملہ کے خاندان کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر تمہیں اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، تمہیں جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے سچ کو چھپا گئی اور اس پورے حادثے کا ملبہ اپنے سر لے لیا تاکہ تم زندگی بھر ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکو اور ان کی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لو۔ زاویار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری کھولی۔ وہاں رملہ کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے الفاظ تھے جو کسی اور کے دکھ میں رو رہی تھی، جس میں زاویار کا کہیں ذکر تک نہیں تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ زاویار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا پورا محل، وہ پورا غرور، وہ پورا کفارہ جس پر اس نے اپنی معصوم بیوی کی زندگی قربان کر دی تھی، ایک ہی پل میں ریت کے ڈھیر کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ اس نے ایک ایسے سائے کے پیچھے، ایک ایسے جھوٹ کے پیچھے اپنی اس جیتی جاگتی معصوم اور پاکیزہ بیوی کو پامال کر دیا تھا جو اس سے صرف تھوڑا سا پیار مانگتی تھی۔ پچھتاوے کی آگ کیا ہوتی ہے،
یہ زاویار کو اب معلوم ہو رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح گاڑی چلاتا ہوا عنایہ کے میکے پہنچا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ جیسے ہی اس نے دروازے پر دستک دی، عنایہ کے بھائی نے دروازہ کھولا اور زاویار کو اس حال میں دیکھ کر غصے سے اس کا راستہ روکنا چاہا، لیکن زاویار نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی، خدا کے لیے مجھے عنایہ سے ملنے دیں، مجھے صرف ایک بار اس سے بات کرنی ہے۔ زاویار کی آواز میں وہ مغرور لہجہ اب کہیں نہیں تھا۔ شور سن کر عنایہ دالان میں آئی۔ زاویار نے جیسے ہی اسے دیکھا، وہ اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑتا ہوا سیدھا اس کے پاس پہنچا اور بغیر کچھ سوچے خاندان بھر کے سامنے اس معصوم لڑکی کے قدموں میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو عنایہ کے پیروں پر گرنے لگے۔ عنایہ، مجھے معاف کر دو، میں ہارا ہوا انسان ہوں عنایہ۔ زاویار ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اس کا وہ روب، وہ غرور سب خاک میں مل چکا تھا۔ رملہ ایک جھوٹ تھی، میرا ماضی ایک سراب تھا۔ میں جس کفارے کے پیچھے تمہارا دل دکھاتا رہا، وہ سب ایک فریب تھا۔ میں اندھا تھا عنایہ، میں نے تمہاری محبت نہیں دیکھی، تمہارا درد نہیں دیکھا۔ پلیز میرے ساتھ واپس چلو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ عنایہ نے نیچے جھک کر اپنے پیروں کے پاس روتے ہوئے زاویار کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا، نہ کوئی تڑپ اور نہ ہی کوئی آنسو۔ اٹھ جائیے زاویار، عنایہ نے انتہائی سرد اور دھیمی آواز میں کہا۔ عنایہ، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے سزا دو، مجھ پر چلاؤ لیکن یہ بے رخی مت دکھاؤ۔ زاویار نے تڑپ کر اس کا دامن تھامنا چاہا۔ جب میں آپ کے سامنے روتی تھی زاویار، جب میں آپ سے اپنا حق مانگتی تھی، رات کے 3 بجے آپ کا انتظار کرتی تھی، تب آپ کو میرا درد نظر نہیں آیا۔ آپ نے مجھے دیوار سے لگا کر کہا تھا کہ میں آپ کی زندگی کا بوجھ ہوں۔ آپ نے میری پوری ذات کو ایک احمق لڑکی کہہ کر رد کر دیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور زاویار سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اب میرا دل پتھر ہو چکا ہے زاویار، اور پتھروں سے نہ تو محبت مانگی جاتی ہے اور نہ ہی پتھر کبھی پگھلتے ہیں۔ میں نے آپ کو آزاد کر دیا تھا اور اب میں خود بھی اس درد سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ آپ یہاں سے چلے جائیے، اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ عنایہ، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ زاویار وہیں فرش پر سر رکھ کر روتا رہا، لیکن عنایہ مڑی اور بغیر پیچھے دیکھے خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ زاویار اکیلا، ہارا ہوا اور بری طرح ٹوٹا ہوا اس دہلیز پر بیٹھا رہ گیا۔ ماضی کا وہ کھیل اب ختم ہو چکا تھا، مگر دونوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے اجاڑ کر۔ عنایہ کے میکے کی اس دہلیز سے لوٹنے کے بعد زاویار کی زندگی جیسے ایک تھمے ہوئے طوفان کی طرح ملبے میں بدل چکی تھی۔ میں نے اس کا دل مار دیا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی معصومیت کا قتل کیا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپائے خود سے بڑبڑایا۔ پچھتاوے کی آگ انسان کو اندر سے پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گا۔ عنایہ نے تو اپنی زندگی کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا، لیکن اب زاویار اس گناہ کا بوجھ اٹھائے جینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے عنایہ کو منانے کی اپنی پہلی کوشش اس کے نمبر پر کالز کر کے شروع کی۔ وہ دن میں 50 بار اس کا نمبر ڈائل کرتا۔ فون کی ہر گھنٹی پر اس کا دل سینے میں دھڑکتا کہ شاید اب وہ اٹھا لے، شاید اب وہ اس کی لرزتی ہوئی آواز سن کر ایک بار زاویار پکار دے۔ زاویار نے میسیجز کی لائن لگا دی۔ وہ پیراگراف کے پیراگراف لکھتا، اپنے دل کا ہر زخم، رملہ کے سچ کا وہ بھیانک اعتراف اور اپنی ماں کے جھوٹ کا پورا کٹ چٹھا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا۔ وہ لکھتا، عنایہ، مجھے ایک موقع دے دو، میں تمہارے پیر دھو کر پینے کو تیار ہوں، مجھے اس دوزخ سے نکال لو۔ مرے گئے دوپہر جب اس نے دوبارہ کال کی تو گھنٹی بجنے کے بجائے یکدم آواز کٹ گئی۔ اس نے دوبارہ نمبر ملایا تو نمبر مسلسل مصروف آنے لگا۔ عنایہ نے اس کا نمبر ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا تھا۔ زاویار نے دوسرے نمبروں سے اپنے آفس کے فون سے کوشش کی، لیکن عنایہ نے انجان نمبروں سے کالز اٹھانا ہی بند کر دیا تھا۔ اس نے زاویار کے وجود کے ہر راستے پر اپنے دل کے دروازے بند کر دیے تھے۔ جب براہ راست کوئی راستہ نہ ملا تو زاویار کا پاگل پن اسے عنایہ کی یونیورسٹی کی دوستوں مریم اور صبا کے پاس لے گیا۔ وہ جو کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، وہ اب یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر عنایہ کی دوستوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ مریم اور صبا اسے اس حال میں دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ وہ زاویار جس کی تصویریں عنایہ نے شادی کے کارڈز اور البم میں دکھائی تھیں، وہ اتنا ہینڈسم اور باوقار تھا، مگر اس وقت اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور استری کے بغیر شرٹ پہنے وہ کسی ہارے ہوئے فقیر کی طرح لگ رہا تھا۔ پلیز مریم، پلیز صبا، میں تم دونوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ زاویار کی آواز بھرا گئی۔
عنایت سے کہو کہ وہ مجھ سے صرف ایک بار مل لے، وہ تم لوگوں کی بات نہیں ٹالے گی، اسے بتاؤ کہ میں مر رہا ہوں اس کے بغیر۔ مریم نے سرد نظروں سے زاویار کو دیکھا۔ عنایت نے انہیں سب کچھ تو نہیں بتایا تھا، لیکن اس کے میکے آ کر بیٹھ جانے اور اس کے چہرے کی مری ہوئی مسکراہٹ نے دوستوں کو سب سمجھا دیا تھا کہ اس مرد نے ان کی سہیلی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں زاویار صاحب، مریم نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ عنایت ہماری بہت اچھی دوست ہے اور ہم نے اسے پچھلے چند دنوں میں جس کرب سے گزرتے دیکھا ہے نا، اس کے بعد ہم اسے دوبارہ اس جہنم میں دھکیلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے جب اسے ٹھکرایا تھا تب تو آپ نے نہیں سوچا کہ وہ کہاں جائے گی۔ اب جب وہ جینا سیکھ رہی ہے تو آپ اس کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ میں اندھا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، زاویار نے تڑپ کر سڑک کے بیچوں بیچ کہا، جہاں سے گزرتے طلبہ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ صبا کو اس کی حالت دیکھ کر تھوڑا ترس آیا، مگر اس نے بھی سر ہلا دیا۔ ہم نے کوشش کی تھی زاویار، ہم نے عنایت کے سامنے آپ کا نام لیا تھا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر ہم نے دوبارہ آپ کی طرف داری کی تو وہ ہم سے بھی دوستی توڑ لے گی۔ اس کا دل اب پتھر کا ہو چکا ہے۔ زاویار صاحب، آپ بہت دیر کر چکے ہیں۔ دوستوں کے انکار نے زاویار کو مایوسی کے آخری کنارے پر دھکیل دیا، لیکن اس کا جنون اب ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ اب وہ روزانہ عنایت کے میکے کے باہر گلی کے موڑ پر اپنی گاڑی کھڑی کر کے گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ وہ صرف ایک جھلک اس جھلی لڑکی کی دیکھنا چاہتا تھا جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک سنجیدہ اور خاموش عورت بنا دیا تھا۔ ایک شام جب تیز بارش ہو رہی تھی، لاہور کی سڑکیں پانی سے بھر چکی تھیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، زاویار گاڑی سے اترا اور عنایت کے گھر کے لوہے کے بڑے گیٹ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بارش کے موٹے قطرے اس کے چہرے اور کپڑوں کو بھگو رہے تھے، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے گیٹ پر دستک دی۔ عنایت کے بھائی نے جب گیٹ کھولا اور زاویار کو میں شرابور دیکھا تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تم پھر یہاں آ گئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ اب میں پولیس کو بلا لوں گا۔ بھائی نے اسے دھکا دینا چاہا۔ بھائی، مجھے عنایت کو دیکھنا ہے، بس ایک بار، زاویار بارش کے شور میں چلایا۔ میں یہاں سے تب تک نہیں لوں گا جب تک وہ باہر نہیں آتی۔ شور سن کر عنایت لاؤنج کی کھڑکی کے پاس آئی۔ اس نے پردہ سرکا کر باہر دیکھا۔ سڑک پر کھڑا، باہر اندھیرے اور تیز بارش میں زاویار سڑک پر کھڑا تھا۔ اس کا پورا وجود پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ اکیلا اس کے گھر کے سامنے گرا ہوا تھا۔ کبھی دیوار کو تھامتا تو کبھی روتے ہوئے اس کی کھڑکی کی طرف دیکھتا۔ ایک وقت تھا جب زاویار کو ہلکی سی چھینک بھی آتی تھی تو عنایت پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی تھی، کچن میں بھاگ کر اس کے لیے قہوے بناتی تھی۔ لیکن آج وہ اتنی تیز بارش میں باہر کھڑا نمونیا کی حد تک بھیگ رہا تھا، مگر عنایت کے دل میں کوئی لہر نہیں اٹھی۔ اس نے خاموشی سے پردہ دوبارہ برابر کر دیا اور اندر چلی گئی۔ اس کے دل کا مکتب اتنا اجڑ چکا تھا کہ وہاں کسی پچھتاوے کی فصل نہیں اگ سکتی تھی۔ باہر سڑک پر زاویار نے جب کھڑکی کا پردہ دوبارہ گرتے دیکھا تو اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں کیچڑ اور پانی سے بھری سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بارش کا پانی اس کے آنسوؤں کو اپنے ساتھ بہا کر لے کر جا رہا تھا، مگر اس کے اندر کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اب اس کھیل کے اس موڑ پر تھا جہاں درد کی حدیں ختم ہو رہی تھیں اور تڑپ کا ایک لا انتہا سفر شروع ہو چکا تھا جس کا اختتام ابھی بہت دور تھا۔ شدید بارش اور پچھتاوے کی اس ہولناک رات نے زاویار کو موت کے کنارے لا کھڑا کیا۔ اسے تیز نمونیا اور دماغی اسٹرین کی وجہ سے ہسپتال داخل کرایا گیا۔ وہ ہسپتال کے سفید بستر پر پڑا نیم بے ہوشی میں بھی صرف ایک ہی نام پکارتا رہا تھا، عنایت، مجھے معاف کر دو، عنایت۔ بیگم ثریا اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اندر سے مر چکی تھیں۔ وہ روتی ہوئی عنایت کے گھر پہنچی، اس کے بھائی کے آگے جھک گئیں اور عنایت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری بچی، میرے گناہوں کی سزا میرے پتر کو مت دے، وہ مر جائے گا عنایت، وہ سچ میں مر جائے گا، خدا کے لیے ایک بار چل کر اسے دیکھ لے۔ عنایت نے ساس کے سفید ہوتے چہرے اور ان کے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا، لیکن وہ ایک انسان تھی، کوئی جلاد نہیں تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے چادر اوڑھ لی۔ جب عنایت ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پھیلی ادویات کی بو نے اس کا استقبال کیا۔ زاویار آکسیجن ماسک لگائے آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ اس کا چہرہ جو کبھی غرور سے چمکتا تھا اب بالکل زرد ہو چکا تھا۔ عنایت چلتی ہوئی اس کے بیڈ کے قریب آئی۔ جیسے ہی اس کے قدم کی چاپ کمرے میں گونجی، زاویار نے جیسے کسی اندیکھی تڑپ کے تحت آہستہ سے اپنی سرخ اور بوجھل آنکھیں کھولیں۔ سامنے عنایت کو کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا آکسیجن ماسک ہٹایا۔ عنایت، تم آ گئی؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے کوئی آخری سانس لے رہا ہو۔ تم مجھے دیکھنے آئی ہو؟ عنایت خاموش کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں اب بھی اسپاٹ تھیں۔
میں یہاں صرف امی جی کے آنسو دیکھ کر آئی ہوں زاویار۔ مجھے معلوم ہے عنایا، میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ تم میرے لیے آؤ۔ زاویار نے روتے ہوئے بیڈ سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور عنایا کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی جو چادر کے اندر تھا۔ میں نے تمہاری معصومیت چھینی، میں نے تمہارا دل توڑا۔ میں روز اس بیڈ پر لیٹ کر سوچتا ہوں کہ کاش ماضی کا وہ کھیل سچ نہ ہوتا، کاش میں نے پہلی رات تمہیں صوفے پر نہ بھیجا ہوتا، کاش میں نے تمہیں اپنے سینے سے لگایا ہوتا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، اس کا پورا وجود اس کے پچھتاوے کی گواہی دے رہا تھا۔ عنایا، میں رملہ کے فریب سے نکل چکا ہوں، لیکن میں تمہاری محبت کے اس سچے حصار میں قید ہو گیا ہوں جہاں سے میں نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں سچ میں مر جاؤں گا، میرا دم گھٹ رہا ہے عنایا۔ زاویار کی یہ حالت، اس کا یوں بچوں کی طرح تڑپنا اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی جنونی محبت اور تڑپ دیکھ کر عنایا کے اندر کا پتھر آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ وہ کتنی ہی سخت کیوں نہ بن جاتی، لیکن زاویار اس کا وہ پہلا پیار تھا جس کے لیے اس نے خواب دیکھے تھے۔ اس کی بے رخی کی دیوار زاویار کے ان سچے آنسوؤں کے سامنے ڈھیر ہونے لگی۔ عنایا کی آنکھ سے ایک گرم آنسو ٹپک کر زاویار کے ہاتھ پر گرا۔ یہ دیکھ کر زاویار نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ مت رو زاویار، عنایا کی لرزتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں نے روز رات کو 3 بجے جاگ کر آپ کا انتظار کیا ہے۔ میرا دل سچ میں مر گیا تھا زاویار، میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں گا عنایا، میں اپنی پوری زندگی تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، بس مجھے خود سے دور مت کرو، زاویار نے تڑپ کر کہا اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ عنایا خود کو روک نہ سکی، وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے بیٹھی اور زاویار نے اپنے کمزور بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ آغوش اب وہ پرانی محفل نہیں تھی جہاں نفرت تھی، یہ ایک ایسی گرفت تھی جس میں پچھتاوا، گہرا درد اور اب ایک ابدی جذباتی محبت شامل تھی۔ زاویار نے عنایا کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ایک طویل، گہرا اور جذباتی لمس جس میں ماضی کے تمام زخم جیسے ایک ہی پل میں بھرنے لگے۔ عنایا نے بھی زاویار کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا، اس کے سینے پر سر رکھے وہ اپنے سارے دکھ بہا رہی تھی۔ اب کبھی صوفے پر سوگی؟ زاویار نے روتے ہوئے ایک مدھم سی محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ عنایا نے اس کے سینے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جس میں اب دوبارہ وہی پرانی معصومیت ہلکی سی جھلک رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر آپ نے دوبارہ غصہ کیا تو میں سچ میں چلی جاؤں گی۔ اب غصہ کرنے کے لیے زاویار کے پاس دل ہی کہاں ہے، وہ تو کب کا عنایا کا ہو چکا ہے۔